اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے لاڈلے محترم نبی کو مبعوث فرمایا۔ جاؤ میرے پیارے پیغمبر، میری توحید کو بیان کرو۔ اے میرے پیارے پیغمبر، بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، لوگ غفلت میں پڑ گئے ہیں، مجھے چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جائیے اور لوگوں کو سمجھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور فرمایا، دنیا والو، ہم نے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ کہو سبحان اللہ، اونچے کہو سبحان اللہ۔ تاکہ میں سبحان اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ بہت سے احسانات فرمائے لیکن جتایا نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو بھیجا تو اللہ پاک نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے دنیا والو، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اپنا نبی بھیجا ہے، ہم نے تم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ آپ کے آنے سے لوگوں کو رہنمائی ملی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ہدایت ملی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ پاک کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اس اللہ پاک کی ذات نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہم اس پہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا، ورنہ بھٹکے ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، آپ کی وجہ سے ہماری رہنمائی ہوئی۔ تو اپنے نبی نے کیا فرمایا، اللہ پاک تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمانوں پہ فخر کر رہے ہیں۔ تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا اس نسبت سے ہے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سننا ہے، آپ کی تعریف کو محبت کے ساتھ سننا ہے اور اپنے نبی کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اور اللہ پاک نے جو ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس پہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا سچا پیغام ہم تک پہنچانا شروع کیا، لوگوں کو سمجھایا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان کے لوگ قریب آنے لگے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیغام کو سن کر لوگ قریب آنے لگے، جوان بھی آنے لگے، بوڑھے بھی آنے لگے، غریب بھی آنے لگے، امیر بھی آنے لگے، عورتیں بھی آنے لگی، مرد بھی آنے لگے، بچے بھی آنے لگے، بوڑھے بھی آنے لگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑتے چلے گئے اور مسلمان ہوتے چلے گئے، کلمے کی دولت سے مالا مال ہوتے چلے گئے۔ یوں جماعت بڑھنے لگی۔ دشمنان اسلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کافر کو پریشانی بنی، کس طرح حضور کی بات کو روکا جائے۔ سارے لوگ حضور کی بات کو سن کے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے، آپ کا پیغام سچا، آپ کی گفتگو ایسی تھی جو سنتا تھا متاثر ہو جاتا تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا
جب اسلام پھیلتا ہے، جب اسلام بڑھتا ہے تو کافر کو تکلیف ہوتی ہے، وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جب یہ پھیلنے لگا، آگے بڑھنے لگا، کافروں نے دیکھا اگر یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہوتی رہے گی، کسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو دبایا جائے۔ تو سبحان اللہ، صرف اس لیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، اس لیے آپ کی توجہ ذرا بس بات تھوڑی سی ہے۔ کافروں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دبایا جائے، آپ کی بات کو روکا جائے، طرح طرح کے منصوبے بننے لگے، رکاوٹیں کھڑی ہونے لگیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت کچھ کہا جانے لگا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی بنتی، سارا دن لوگوں میں تبلیغ فرماتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے اللہ سے دعا فرماتے، شام کو رو کے اللہ سے دعا فرماتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ سب کہو سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ۔ سارا دن تبلیغ فرماتے، دن کو رات کو اللہ پاک کی ذات سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے۔ آخر یہ سلسلہ چلتا رہا، دشمنان اسلام نے سختی کی تو میرے رب نے فرمایا میرے نبی تو پریشان نہ ہونا، اے میرے پیارے پیغمبر تو پریشان نہ ہونا، میری توحید کا پرچار کرنا تیرا کام ہوگا اور تیرے دشمنوں کے سامنے تیری تعریف اور تیری پہچان کرانا جی ہمارا کام ہوگا۔ تو میری توحید سناتا جا، اے میرے نبی تو میری پہچان کراتا جا، تو میرا تعارف کرا، جو دشمن تجھ پہ اعتراض کرے گا، تجھ پہ نکتہ چینی کرے گا، میرے نبی میں تیرا جواب دوں گا، میں تیری تعریف کروں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پیغام سنایا، لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے، اعتراضات۔ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، پاگل دیوانہ ہو گیا ہے، مجنوں ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، سارے کے سارے قبیلہ خاندان سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، ایک اللہ ہی کشتیاں پار لگانے والا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ پاگل ہیں۔ اللہ پاک کے سامنے دعا کی، میرے اللہ یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ یہ مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تو پریشان نہ ہو، تو جواب نہ دے، ان کا میں جواب دیتا ہوں، ان کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلے اللہ پاک نے ان کی باتوں کو نقل فرمایا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ پاک نے پہلے ان کی بات کو نقل کیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ میرے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، آپ مجنوں ہیں، آپ دیوانہ ہیں۔ میرے نبی ہم جواب دیتے ہیں، پہلے ان کی بات کو نقل کر کے ان کی بات کا جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا اپنے نبی کو کہ جب کوئی تجھ پر کوئی اعتراض کرے گا تو ہم تیرا جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے، تو میرا تعارف کرا، تو میری پہچان کرا، میری توحید کو بیان کر۔ جب تجھ پہ کوئی اعتراض کرے گا ہم جواب دیں گے، اور جواب بھی ایسا دیں گے جو جواب بھی بن جائے گا اور قیامت تک کے لیے تیری نعت بھی بن جائے گی۔
قیامت تک کے لیے تیری تعریف ہی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے دنیا والو مجھے قلم کی قسم، اللہ پاک نے فرمایا مجھے قلم کی قسم، وہ قلم جس کو اللہ پاک نے پیدا فرما کے اللہ پاک نے حکم جاری فرمایا قیامت تک کے لیے میں نے جو کچھ کرنا ہے اسے لکھ دیجئے، لکھ دے اسے۔ تفصیل کے لیے وقت نہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اللہ اپنے نبی نے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو بنایا۔ اس دنیا نظام کو بنانے سے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا گیا تھا جو کچھ ہونا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے قلم کی قسم، مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو کچھ لکھا جائے گا، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو لکھا جائے گا، مجھے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے میرے پیارے پیغمبر تو میرے فضل و کرم سے دیوانہ اور مجنون نہیں ہے۔ اے میرے نبی تجھے کہنے والے پاگل ہیں مگر تو میرے فضل و کرم سے دیوانہ اور مجنون نہیں۔ اللہ پاک اپنے نبی کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مجھے قسم ہے، قسم کھا کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تو پاگل نہیں ہے جیسا یہ پاگل لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے میرے پیارے پیغمبر تو میری توحید کو بیان کرتا رہے، تو میرے پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ اے میرے پیارے پیغمبر میں اس پر آپ کو اتنا اجر دینے والا ہوں جو اجر کبھی بھی نہ ختم ہوگا۔ اور کیا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ تو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعریف فرمائی، جواب بھی دے دیا اور تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کہ آپ تو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ کیا کہتا ہے، شاید تجھ جیسا حسین پیدا نہ ہوا، تجھ جیسا حسین ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔